ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہمیں کوئی تکبر نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے مہربانی کی ہے۔ یہاں پر بادلوں کی طرح گرجتے نہیں ہیں لیکن دین کا کام کرتے ہیں۔ کوئی فتنہ واریت نہیں ہے اور کوئی یہاں پر اس طرح فرقہ واریت بھی نہیں ہے کہ جی یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ جی بس یہ ہے وہ ہے، ہم تو اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی وہ نہیں، صرف یہ ہے کہ جی قرآن اور حدیث کے اوپر چلا جائے، جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں اس راستے کے اوپر چلا جائے۔ جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر سو جاتے ہیں، لوگوں کے دھکے بھی کھاتے ہیں اور لوگ ان کو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ کتا مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی وجہ سے مسجد کو لوگ نہیں دھوتے، لیکن اگر کوئی انسان داخل ہو جاتا ہے، یہ جسے تبلیغی کہا جاتا ہے، ھذا بلاغ للناس، جو قرآن کا پیغام لے کر، ختم نبوت کا پیغام لے کر، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام لے کر، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جگہ بجگہ اور کلموں کو در بدر پہنچاتے ہیں، ان کو لوگ نکالتے ہیں اور مسجدوں کو دھوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی میں فرقہ واریت سے بچوں اور میں جی دین کا کام کروں اور جو صحیح دین ہے، جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اس راستے کے اوپر چلوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی داعی ہیں، دوسروں کو بھی داعی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان بندوں میں ہوں، میں بھی رب ذوالجلال کی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں، تم بھی رب ذوالجلال کی فرما برداری کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو صرف یہ کہتے ہیں ہم وہ مسلمان ہیں جن مسلمانوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ یہ خود بھی داعی ہیں، دوسروں کو بھی داعی بناتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ دین کو اپنی میراث نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، حضور کا جو فرمان آپ تک پہنچا ہے، حضور کا جو طریقہ ہم تک پہنچ چکا ہے اس کو حضور کے آنے والی امت تک پہنچا دیا جائے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ غائبین تک پہنچانا انہوں نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یقین جانیے اگر ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں تو اللہ ہمیں بلندیاں نصیب فرما دیں گے۔ مٹے ہوئے لوگ ہیں، کوئی پھوں پھاں نہیں، کوئی ان میں نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف اس بات کے علاوہ کہ جی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اور دیکھیں کیسے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ہے سادگی کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں ملتے تو وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ وہ جو گرجتے تو ہیں برستے نہیں ہیں، وہ جو گمراہ تو کرتے ہیں لیکن ہدایت نہیں مانگتے رب ذوالجلال سے لوگوں کے لیے، وہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ہم ان کے ہاتھ ہیں تو چڑھ جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ بھائی فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا جو لوگ مخلص ہیں، جن لوگوں کے اندر درد ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں دن رات۔ یہ نہیں کہتے میں دیوبندی ہوں تم بھی دیوبندی بن جاؤ، میں بریلوی ہوں تم بھی بریلوی بن جاؤ۔ کوئی یہاں پر دیکھ لیں آپ کو کیمرہ نظر آئے گا، کوئی ان کا چینل آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ان کا سوشل میڈیا کے اوپر کرندہ بیٹھا ہوا ان کی طرف بلانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ جو بھی کام ہے صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی چندہ نہیں مانگتے، لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رزق کھلانے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی کے لیے ہم نے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو ان اللہ والوں کے ساتھ ہم کیوں نہیں ملتے؟
ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے ہم کیوں تیار نہیں؟ جو لوگ مخلص ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کے مختلف رویوں کا سامنا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے روتے ہیں۔ یقین جانیے جب صبح کا منظر ہوگا آپ دیکھیں گے ان کو، یہ چیخ چیخ کر جب رب ذوالجلال آسمان دنیا پر آئیں گے، تب رب ذوالجلال کو منانے والے اگر کوئی اس دنیا کے اوپر لوگ ہوں گے تو وہ یہی لوگ ہوں گے۔ انہوں نے صبح کو اٹھ جانا ہے، رب ذوالجلال نے جب آسمان دنیا پر آنا ہے، جب رب ذوالجلال کی رحمت پوری دنیا کے اوپر ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جاگتے ہیں اور امت کے لیے روتے ہیں، اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرما۔ امت کے لیے روتے ہیں، امت کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ امت کے اوپر عذاب نہ بھیج، اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ افسوس کہ ہم ان لوگوں کے بھی دشمن ہیں، ہمیں یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، وہ لوگ جو گرجتے تو ہیں برستے نہیں ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ جو خود جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ضلوا فضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ہم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دیکھیں کوئی تمیز نہیں، یہاں پر مفتی ہے، عالم ہے، ایک سادہ انسان ہے، جاہل ہے۔ دیکھیں یہاں پر ان پڑھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو ان پڑھ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ تو ہماری تو دعا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مسجد ہی کا منظر ہے، دنیا اب سونے کے لیے تشریف لے گئی ہے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، کوئی پھونپھا نہیں ہے، یہ نہیں بتلاتے ہیں ہمارے ساتھ اتنے لوگ ریلیٹڈ ہیں، جی ہمیں تو اتنے لوگ فالو کرنے والے ہیں، جی ہمارے ساتھ جنرل ہیں، کرنل ہیں، جی ہمارے ساتھ افیسر ہیں، پروفیسر ہیں، جی اسٹوڈنٹ ہیں، جی مدرسے کے طلباء ہیں، جی پٹھان ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، میواتی ہیں، پنجابی ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہی بن جائیں اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں اور کفر کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی درد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ کافروں کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی کافر بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، حضور کا ہر امتی جنت کے اندر جانے والا بن جائے، کوئی امتی حضور کا جہنم کے اندر نہ چلے۔ اللہ نے جنت کے لیے بنائے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جنت ہی میں جائیں۔ میری طرف آؤ تو ہم کیوں نہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو لوگ سچے لوگ ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والوں۔ آج ہم اللہ کے سچے بندوں کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے ہیں جو خود بھی اللہ رب العزت کے راستے پر نہیں ہیں، جو خود مغضوب اور ظالمین لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان مخلص لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔